بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آئیے جس چیز کی طرف آج خاص طور پر میں آپ کو ابھارنا چاہتا ہوں اور جس چیز کی طرف آپ کی توجہ کو خاص طور پر مبذول کرنا چاہتا ہوں، اگر آج میں اس مقصد کے اندر کامیاب ہو گیا اور یہ بات آپ کے حلق کے اندر اتارنے میں اور آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کے بعد آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا اور آپ نے اگر اسے قبول کر لیا تو آج کا اجتماع انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا۔ آپ جانتے ہیں ہماری قوم کا مزاج کیا ہو گیا؟ آج ہماری قوم کا مزاج بڑا عجیب ہے۔ زندگی اس طریقے سے گزارنا ہے کہ ایسا لگے کوئی شاہی زندگی گزار رہا ہے، بادشاہ جیسی زندگی۔ اس کو اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، آمدنی 2 روپے کی اور خرچہ 20 روپے کا، اور اس کام کے اندر اخراجات کے سلسلے میں اور وہ بھی فضول خرچی کے سلسلے میں اگر ماحول گھر کا بنانے والا کوئی ہے تو یہ مرد نہیں، یہ عورتیں ہیں۔ عورتوں کی فیشن ختم نہیں ہوتی۔ ایک شادی کی تقریب کے اندر جو جوڑا پہن لیا، اب دوسری شادی میں وہ جوڑا پہن کر جانا اپنے لیے توہین سمجھتی ہیں۔ کبھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شوہر کی جیب اجازت دیتی ہے کہ نہیں دیتی، شوہر کی پوزیشن ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ معاشرے کے اندر اگر حرام کاروبار پھیلا ہے اور حرام کی طرف اگر توجہ مبذول ہوئی ہے تو کسی حد تک اگر مردوں کا قصور ہے تو کچھ نہ کچھ فیصد خواتین کا بھی اس کے اندر رول ضرور ہے۔ ان کی ڈیمانڈ، ان کا تقاضا، آسائش کے سامان کے سلسلے میں ان کی فرمائشیں، ان ساری چیزوں نے ان کو پریشان ضرور کیا ہے اور اس کی وجہ سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ اب آئیے سنیے قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن نے رحمان کے بندوں کا تذکرہ کیا، وہ بندے جن کو قرآن نے رحمان کا بندہ کہا، بڑے نیک بندے، ان کی صفات قرآن نے بیان کی۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ یہ ان کی صفات قرآن بیان کرتا ہے، اور اس کے بعد جو صفت کا ذکر قرآن نے بیان فرمایا اسے سنو۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ جو رحمان کے بندے ہیں وہ جب خرچ کرتے ہیں نا تو اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، اور ایسا بھی نہیں کہ بالکل خرچ نہیں کرتے، بلکہ وہ تنگی بھی نہیں کرتے۔ نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ درمیان والی راہ وہ اختیار کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے فرمایا، ناحق جگہ پر اپنے مال کو خرچ کرنا یہ ہے اسراف، اس کو کہتے ہیں فضول خرچی۔ ارے میاں اتنا سمجھ لو اور اچھی طریقے سے سمجھ لو، یہ نہ سمجھنا کہ مال تمہارا ہے جس طرح چاہو تم خرچ کرو، نہیں، بلکہ فرمایا گیا وضو میں جتنی پانی کی ضرورت ہے، وضو میں جتنی پانی کی ضرورت ہے، اگر اس سے زیادہ پانی تم نے خرچ کیا تو قیامت میں اس پانی کا بھی حساب تم سے لیا جائے گا، اس پانی کا بھی حساب لیا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج اگر ناحق خرچ کے حوالے سے دیکھا جائے
नाहक जगह पर पैसा इस्तेमाल करने के हवाले से देखा जाए तो जरा आप देख लें, अंदाजा लगा लें तो आपको पता चलेगा। आज हमारे यहां सिर्फ मुंबई शहर की शादियों के ऊपर अगर देखा जाए जो खर्च होता है, अगर एक साल शादी में खर्च जो फजूल होता है उन खर्चों को रोक दिया जाए और उन खर्चों के जरिए अगर आदमी चाहे तो हर साल मुंबई की सरजमीन पर एक कॉलेज तामीर हो सकती है। लेकिन नहीं, 7 किस्म की रोटियां आती हैं शादी के खाने के अंदर। ये अरबी रोटी है, ये लेबनानी रोटी है, ये तंदूरी रोटी है, ये रुमाली रोटी है, ये गेहूं की रोटी है, ये इसकी रोटी है, ये उसकी रोटी। 7 किस्म की रोटियां तो कोई खाता है नहीं। क्या कर रहे हैं आप? किस तरफ जा रहे हैं आप? जिस माल को बेदरेग आप खर्च कर रहे हो, ये माल आपका नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है और इसे उसी तरीके से खर्च करो जिस तरीके से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने खर्च करने का हुक्म अता फरमाया है। डेकोरेशन 60-60 लाख, 20-20 लाख उसका डेकोरेशन किया जाता है। जरा सोचो, कल बरोज़े क़यामत अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल पूछेगा। हदीस मुबारका में है, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तक कि बंदा 5 सवालों के जवाब नहीं देगा क़यामत के दिन अपनी जगह से हिल न सकेगा। उनमें से एक सवाल ये होगा, बंदा माल तूने कहां से कमाया? मिन ऐना इक्तसबा वफीमा अनफका, कहां से कमाया और कहां तूने खर्च किया? ये क़यामत में अल्लाह पूछेगा। बंदा जब तक इसका जवाब नहीं देगा क़यामत में अपनी जगह से हिल ना सकेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बड़ी मादरत से मैं अर्ज करूंगा, बड़ी मादरत के साथ मैं अर्ज करूंगा, आज इल्ला माशाअल्लाह शादी में शायद ही कोई ऐसा हो, शायद कोई ऐसा हो जो कर्ज के बोझ तले दबा हुआ नजर ना आए। एक शादी करनी है तो उस शादी के अंदर अखराजात इतने होते हैं कि उन अखराजात के लिए जब तक के लोगों से तकाजा न किया जाए, कर्ज न लिया जाए, उस वक्त तक कि वो शादी मुकम्मल नहीं हो पाती। मैं पूछना चाहता हूं, इस इसराफ का अंजाम इतना खतरनाक है कि बाप कर्ज लेकर बच्चे की शादी करता है दुनिया को दिखाने के लिए, और उसके बाद जब बाप मर जाता है तो अपने बच्चे के लिए कर्ज छोड़ करके मरता है। बंद करो ये फजूल खर्चियां, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। हारून रशीद, खलीफा हारून रशीद का एक ईसाई तबीब था। उस ईसाई तबीब ने उस वक्त के एक बड़े अजीम आलिम दीन से उसने कहा, यार अल्लाह की किताब कुरान मुकद्दस को तुम इतनी अजीम किताब कहते हो, लेकिन इस पूरी किताब के अंदर जो है वो इल्म तिब, मेडिकल के बारे में कुछ मौजूद नहीं है। तवज्जो चाहूंगा, उस कुरान के अंदर मेडिकल के बारे में, इल्म तिब के बारे में कुछ भी नहीं है। उस आलिम दीन ने जवाब दिया, गौर से सुनो, अगर बात समझ में आ जाए तो इंशाल्लाह जिंदगी संवर जाएगी। उस आलिम दीन ने जवाब दिया, मैं पूरी आयत भी तुमको नहीं बताता, तुम जो इल्म तिब की बात करते हो ना, आधी आयत में अल्लाह ने पूरा इल्म तिब रख दिया है। आधी आयत में वो चौंका और उस ईसाई तबीब ने कहा, आधी आयत में? कहा हाँ। कहा सुनाओ। कहा कुरान कहता है, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो और इसराफ न करो। जैसे ही उसने ये सुना, कहने पर मजबूर हो गया कि जिस कुरान के अंदर अल्लाह ने इतनी अजीम बात कही है कि खाओ और पियो और इसराफ न करो, यही तो सबसे बड़ा मसला है कि इंसान जरूरत से ज्यादा खा ले तो बीमार हो जाता है और फजूल की वजह से बहुत सारी बीमारियां उसके अंदर जन्म लेती हैं। लेकिन कुरान का यह फैसला अपनी जगह पर सही है और यकीनन इसके अंदर इल्म तिब मौजूद है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए इरशाद फरमाया, जब भूख लगे तब खाओ
اور جب بھوک باقی ہو تو ہاتھ کو کھینچ لو، انشاءاللہ کبھی بیمار نہیں پڑو گے. میں اپنی طرف سے عرض کرتا ہوں، لیکن اس چیز پر عمل کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ بیمار نہیں پڑو گے. لیکن حضور نے یہ فرمایا جب بھوک لگے تب کھاؤ، اور جب بھوک باقی ہو تو کھینچ لو. یہ نہیں کہ اتنا کھا لو کہ 7 اپ کا دھکا مارنا پڑے اندر اتارنے کے لیے. آج مسلم محلوں کے اندر ذرا دیکھیے، رات کے 2 بجے تک ٹانگیں توڑی جاتی ہیں بکریوں کی، مرغوں کی، اور خوب کھایا پیا جاتا ہے. عجیب کیفیت ہے ہماری. تو جہاں قرآن نے کہا کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، پھر آگے اللہ نے فرما دیا کہ میرے بندو تم چاہتے ہو سب تم سے محبت کریں، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں تم سے محبت کروں، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی تم سے نفرت نہ کرے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں تم سے ناراض نہ ہوں. تو میرے بندو سن لو، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے ناراض نہ رہوں اور تم کو ناپسند نہ کروں تو تم اسراف کی عادت کو چھوڑ دو. کلو واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین، کہ بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والے سے محبت نہیں فرماتا، اسراف کرنے والے سے محبت نہیں فرماتا. اور جانتے ہیں آپ، یہ جو آج بہت سارے اس قسم کے اخراجات کرنے والوں کو نصیحت کی جاتی ہے، جو فضول خرچی کرتے ہیں اور نصیحتوں کا اثر نہیں ہوتا، حالانکہ یہ آیت آل فرعون کے سلسلے میں ہے، لیکن سبق کے طور پر دیکھا جائے تو انسان کا اللہ کے فرمان کی طرف نہ بڑھنا اور ہدایت قبول نہ کرنا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بندہ اسراف کا شکار ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، کہ بے شک اللہ عز و جل حد سے تجاوز کرنے والے اور بہت جھوٹ بولنے والے کو ہدایت عطا نہیں فرماتا، نہیں عطا فرماتا. اور جو حد سے تجاوز کرتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے، اسراف کا شکار ہوتا ہے اور ایمان کی دولت اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، کہ قرآن کہتا ہے ہماری طرف پلٹنا اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی سن لو کہ حد سے تجاوز کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پانی آدھا گلاس پی کر کے پانی کو پھینک دینا، شربت پی کر پھینک دینا، کھانا بچا کر پھینک دینا، ضرورت سے زیادہ کھانا لینا اور اس کے بعد بچا دینا اور ڈسٹ بن کے اندر ڈال دینا، یاد رکھو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ان چیزوں کی بنیاد پر اللہ رب العزت جل جلالہ کو ناراضگی، اس کی ناراضگی کو دعوت دینے کے مترادف ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.